سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور قاتلو لڑو، ہم ان سے، حتیٰ کہ لا نہ تکونا ہو، فتنتن فتنہ شرک، وا اور یکونا ہو جائے الدین دین کلہ سارے کا سارا، لی واسطے اللہ اللہ رب العزت کے، فا تو انہی اگر انتہو وہ رک جائیں، فا تو انا بے شک اللہ اللہ رب العزت بھی کو ما جو یعملون وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اے اہل حق تم ان کفر اور طاغوت یعنی شیطان کے سرغنوں یعنی بڑوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو، یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ رب العزت ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ رب العزت اس عمل کا جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ان سے خطاب ہوا کہ ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے کام کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مددگار اور حمایتی ہے۔ تو جہاد کی فضائل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شعب الایمان میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بھی بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر گھر واپس لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔